آپ اپنے گھر کے اندر جو غیروں کو بلا رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ آپ کو بھائی بہن کی نگاہ سے دکھ رہا ہے، لیکن وہ بھائی بہن والا معاملہ نہیں، وہاں کچھ اور معاملہ ہے. بغیر کسی ذاتی فائدے کے کوئی آپ کو اپنا بھائی بہن بنا نہیں سکتا ہے. کوئی اپنا بھائی بہن نہیں بنائے، کوئی بھابھی اور کوئی اماں نہیں بنا لے گا. کوئی ضرور فائدہ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے. غیروں کے گھر میں آنے کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے. کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی، کبھی کبھی سنتے ہوں گے کہ جو ہے تو پھل والے کے ساتھ بھاگ. ارے کیسے ہو گیا؟ آ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، ایک گھنٹہ بات کر رہا ہے، بات چیت کرتے 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 شوہر اپنی دنیا میں مست، وہ اپنی دنیا میں مست. اسلام نے یہ سب پسند نہیں کیا، اور یہی چیزیں ہیں جو کرائم کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو آپ ایک لمٹ بنائیے، ایک حد بنائیے اپنے گھر کے بچوں کے لیے. اسلام میں تو بالغ ہونے کے بعد چچیرا ہو، پپیرا ہو، ممیرا ہو، خلیرا ہو، سب سے پردہ ہے. بتائیے کہاں کتنا پردہ ہے؟ دیور، کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارائیت الحموا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ الحمو موت، دیور تو موت ہے، موت ہے. ہم یہ بات مان سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی کشادگی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ الگ کر لیں، لیکن ایک لمٹ بنانی چاہیے، ایک حساب کتاب رکھنا چاہیے، اسی حساب سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. جب لڑکی شادی کی عمر کو ہو جا رہی ہے، بچی ہے ہمارے گھر کی، شادی کی عمر کو ہو جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے بہت شریف بن کر کے آپ سے بات کر رہی ہے، ابا جہاں بولیں گے وہاں شادی کریں گے، اماں جہاں بولیں گے وہاں شادی کریں گے، لیکن پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے. وہ ہو بھی سکتا ہے کہ ایک وقت تک آپ کا احترام کرے. مثلاً ایک اور لڑکی ہے، مثال طور پر اس کی عمر 22 سال ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، 23 سال اس نے دیکھا، 24 سال اس نے دیکھا، 25 سال دیکھا. ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے کے لیے اتنے زیادہ جو ہے حساس نہیں ہے. دیکھ رہا ہوں بیٹی، دیکھ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے، ڈھنگ کا نہیں مل رہا. ڈھنگ کا ملتا ہے تو وہاں پہ تمہاری شادی کروں گا. اب ڈھنگ کا کیسا ملنا چاہیے وہ ڈھنگ ہی نہیں بتاتا کہ ڈھنگ کا کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو ڈھنگ کرائٹیریا ہے اس پر لڑکا ہی نہیں آتا کوئی. وہ ڈھنگ ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی ایک بتا دو کہ ہاں یہ ڈھنگ ہونا چاہیے. کبھی کسی وجہ سے رشتہ کاٹ دے رہے ہو، کبھی کسی وجہ سے رشتہ کاٹ دے رہے ہو، کبھی بول رہے ہو ہاں لڑکا کماتا تو اچھا لیکن گورنمنٹ سروس نہیں، ہم گورنمنٹ سروس میں کریں گے، کبھی اس وجہ سے کاٹ دے رہے ہو رشتہ. کبھی بول رہے ہو کہ ہاں ہے تو ٹھیک ہے لیکن برادری برابر کی نہیں، ہم خان، ہم سید، ان سے کریں گے، ناک کٹواؤ گی، ٹھیک ہے. اس میں بھی چلا گیا 1 سال 2 سال. پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، ذات، برادری، مال، دولت، یہ سب دیکھتے ہیں. پھر گھر مکان بھی دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ہاں سب کچھ صحیح تھا لیکن دسترخوان کا رنگ چادر کے حساب سے نہیں تھا، چادر کا رنگ کچھ، دسترخوان کا رنگ کچھ. تمیز والے نہیں ہیں، اتنا آئیڈیا نہیں، اتنی عقل نہیں ان کو. باہر سے مہمان آئے دیکھنے کے لیے، کم سے کم کلر کا تو اچھی میچنگ کرنا چاہیے، کٹ گیا. پانی جو ہے اسٹیل کے گلاس میں پلا دیا، شیشے کے گلاس میں نہیں پلایا. تمیز نام کی چیز نہیں ہے. اس کے گھر میں لوگ دیکھنے آئے ہیں، لڑکی کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ شیشے کے گلاس میں پانی پلائے. کھانے کے بعد یہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں رکھا. چھوٹی چھوٹی بات پر آپ رشتہ کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. اس کی عمر ہو گئی 25 سال 26 سال، بس ہو گیا، دیکھ لیا. ایک دن وہ اٹھتی ہے، اپنی گٹھری اکٹھا کرتی ہے، گھر میں پیسہ کچھ چراتی ہے، زیورات وغیرہ لیتی ہے، ڈھونڈتے رہو اپنے حساب سے رشتہ، جاؤ تلاش کرو، میچنگ بیٹھاؤ ایک ایک چیز کی. یہ حقائق ہیں اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ 1 سال اس کو صبر کروا سکتے ہو، 2 سال صبر. اس کا بھی نفس ہے، اس کا جسم ہے، جسم کی ایک خوراک ہے، جسم کی ایک ضرورت ہے. بھائی اس کا انکار کون کرے گا؟ ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں. ضرورت ہوتی ہے نا جسم کی، کب تک وہ برداشت کرتی رہے گی؟ وہ بھی آج نیٹ کے زمانے میں، موبائل کے زمانے میں، جہاں 2 GB آپ روزانہ اس کو ڈیٹا دے رہے ہو، نیٹ دے رہے ہو، اس زمانے میں آپ یہ امید کر رہے ہو کہ ہم اس کو بیٹھائے رہیں گے، وہ صبر کرتی رہے گی، کرتی رہے گی. 1 سال صبر کرے گی، 2 سال صبر کرے گی، 3 سال صبر. تمہارا کرائٹیریا ہی نہیں پورا ہو رہا ہے. اپنی ناک کے لیے تم اپنے لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہو اور لڑکی یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہے. اس کے بعد لڑکوں کی جانب سے، جو لڑکوں کے ماں باپ ہیں وہ بھی سن لے، دہیج، دہیج چاہیے، یہ چاہیے. جتنا بڑا مالدار اتنی بڑی دہیج، اتنا بڑا دہیج. جتنا زیادہ اس کے پاس مال ہے اتنا بڑا بھکاری ہے.
جو کم مالدار ہے وہ تھوڑا کم بھکاری ہے، اور جس کے پاس جو اپنے کمائی سے 10 کی شادی کرا سکتا ہے، 10 لڑکیوں کا بیاہ کرا سکتا ہے، وہ بھکاری لوگ کے طرح گاڑی مانگ رہا ہے، وہ بھکاری لوگ کے طرح کیش مانگ رہا ہے، اور حیثیت اتنی ہے کہ 10 لڑکیوں کی ڈولی اٹھوا دے۔ جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا بھکاری، چاہے تو وہ اپنے گھر میں سونے کی بیڈ بنوا سکتا ہے، لیکن چاہیے سسرال سے، چاہیے وہیں سے، ہم نہیں بنائیں گے۔ یہ بھکاری پنا چل رہا ہے، اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں؟ کہاں سے باپ دے گا؟ سب کچھ طے ہو گیا، اس کے بعد دن تاریخ والے دن بیٹھ گئے سب لوگ کاغذ قلم لے کر کے، اور اس کے بعد وہاں طے تمام ہونے لگا، اتنے باراتی ہمارے آئیں گے، ہمارے باراتی اتنے آئیں گے، 200 آئیں گے، نہیں بھائی 200 نہیں 100 نہیں، ہمارا خاندان 500 لوگ کا ہے، یہ 200 تو ہم کاٹ پیٹ کے بتا رہے ہیں، یہ تو بہت کم کر کے ہم بتا رہے ہیں 200، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے 200 سے کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے 200۔ پھر اس کے بعد کھانے میں یہ ہونا چاہیے، کھانے میں وہ ہونا چاہیے، اور ہمارے براتیوں کا خیال کر دینا، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب مکار لوگ مکاری بتیاتے ہیں بیٹھ کر کے، دن تاریخ نہیں طے کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہمارے براتیوں کی خاطرداری ہو جانی چاہیے۔ اب تمہارے براتیوں کی خاطرداری کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی، ارے اس کی اوقات بھی ذرا دیکھ لو، اس کی حیثیت بھی دیکھ لو، وہ کر سکتا ہے، یہ چلا دینا، وہ چلا دینا، وہ چلا دینا، ایسے رہنا ویسے رہنا، براتیوں کی یہ مکاری چل رہی ہے۔ بتاؤ لڑکی کہاں سے رہے گی تمہارے گھر کے اندر؟ باپ بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اسباب ہے جس کی وجہ سے یہ ہندوتوا لو ٹریپ میں ہمارے گھر کی لڑکیاں بچیاں پھنس رہی ہیں، جس کو اسلام نے اتنا آسان دین دیا تھا۔ آج دیکھو گھر گھر میں جا کر کے شادی، گھر گھر کی شادی ہوتی، کوئی بھی انسان سنت کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر کی شادی نپٹ جاتی ہے تو ہم دوسرے کے گھر میں سنت دکھانا شروع کرتے ہیں، جب اس کے گھر کی شادی نپٹ جاتی ہے تو وہ پھر سنت کی بات کرنے لگتا ہے، اور جب ہمارے گھر میں شادی آتی ہے تو سنت گئی طاق پر، دوسروں کے لیے انگلی کرنے کے لیے، دوسروں کو بولنے کے لیے سب سنت حدیث قرآن بات کرتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے اوپر نافذ کرنے کا وقت آتا ہے ساری سنت، سارا قرآن، ساری حدیث سب کنارے۔ کہاں سے معاشرہ جو ہے سدھرے گا بتاؤ؟ شروعات تو آپ اپنے سے کرو گے نا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے ہی آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو پھر بھی تمہیں عقل نہیں، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں۔ کوئی بول دیتا ہے کہ ہمارے ابا نہیں مانیں گے، کوئی بولتا ہے ہمارا بھائی نہیں مانے گا، کوئی بولتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ہماری نہیں سنتا، اپنے اپنے بہانے ہیں، اور اپنے اپنے بہانے کر کے ہر طرح کی غیر اسلامی رسم و رواج سے لوگ شادی بیاہ کر رہے ہیں۔ نتیجہ غریب گھر کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی چاہیے بھائی، ان کو بھی شوہر چاہیے، ان کو بھی آدمی چاہیے، ان کی بھی جسم ہے، نہیں پورا کرو گے طریقے سے، ناجائز طریقے سے پورا ہوگا نہیں ہوگا۔ کتنا بھی دیکھو متقی پرہیزگار انسان ہو، بہت ساری چیزیں ایسی جہاں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، اچھے سے اچھا کمانے والا آدمی حلال کما رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کما، لیکن پھر بھی سود بیاج کھا لے رہا ہے۔ خواہش ہے نفس کی، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ہو جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے گناہ، کچھ نہ کچھ ہو ہی جا رہا ہے، کب تک وہ آپ کا انتظار کرتی رہے گی؟ تو جہیز، اب یہ بیان ہی رہے گا، یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو صرف اور صرف بیان تک رہتا ہے۔ نماز صرف بیان تک نہیں رہتا، اس کا اثر پڑتا ہے، ممکن ہے آج فجر میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ، روزے کا اثر پڑتا ہے، سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے، لیکن جہیز یہ وہ، اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اپنے میں مست ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں وہ ہے کہ اچھے رشتے کو یہ لوگ نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، خوش ہو، جس کا دین بھی تمہیں اچھا لگے، جس کا اخلاق بھی تمہیں اچھا لگے، فزوجوہ، اس سے شادی کر دو۔ الا، اگر نہیں کیے ایسا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے
تو تم زمین کے اندر بہت فتنہ فساد دیکھو گے، بہت فتنے۔ آج یہ سب فتنہ ہمارے کو جکڑ لیا ہے۔ کیسے جکڑ لیا ہے؟ آپ حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر نہیں کرو گے، اچھا رشتہ آ گیا، اس کا دین بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق، دو چیز ہے، دین اور اخلاق دونوں اچھا ہونا چاہیے۔ دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، دونوں چیزیں اگر اچھی ہیں تو ایسی صورت میں اس سے شادی کر دو۔ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ لوگ اپنے اپنی لڑکیوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کھوج رہے ہیں، کیسا کیسا تلاش کر رہے ہیں۔ تنکح المرأۃ لاربع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں سے، عورتوں سے 4 بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یعنی وہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ولمالہا، مال کے لیے شادی کی جاتی ہے، دولت پہ، کبھی کبھی عورت کی دولت کے اوپر لوگ یعنی شادی کر لیتے ہیں، اور ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ولنسبہا وحسبہا، اور نسب و حسب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ یعنی 4 وجہ سے لوگ عام طور پہ شادی کرتے ہیں کسی سے بھی، حسب و نسب کی وجہ سے یعنی ذات برادری کی وجہ سے، یا مال وغیرہ کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا کیا بتایا آپ نے؟ ولدینہا، دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، دینداری دیکھ کر کے، تقوی پرہیزگاری دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر لذات الدین، تم دین دیکھ کر کے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی لڑکا داڑھی رکھا ہے، لڑکی بھی تیار ہو جائے تو اماں ابا تیار نہیں ہے، نہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے، ہم وہاں پر شادی نہیں کریں گے۔ لڑکی کہہ رہی نہیں ہمیں پسند ہے، چپ رہو، تم کون ہو، ہم کریں گے جو کریں گے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ یہ اسباب بن رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جو اسباب ہیں جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا یہ سبب ہے۔ یہ سارے کے سارے اسباب آپ سب کو ایک جگہ اکٹھا کریے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، ہم کتنی خطائیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھے رشتے کو لوگ توڑتے رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے کہ یار یہ بہت دور کا رشتہ ہے، اسی خاندان میں لڑکیاں دور دور بیاہی ہیں، لیکن کٹ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے شادی، دور ہے۔ کوئی بولتا ہے نہیں ہماری برادری کا نہیں، کوئی بولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے، کوئی بولتا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ کوئی ایکس رے مشین آ جائے بھائی شادی کے لیے، تاکہ آدمی اسی میں سامنے رکھ دے لڑکے لڑکی کو، پورا ساری رپورٹ آ جائے سامنے کہ شادی کرنے لائق یہاں ہے یا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ سب بہت حساس چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو سنبھالیے، دیکھیے، دینداری دیکھیے۔ اگر لڑکا ٹھیک ٹھاک کماتا ہے، بھائی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ 5,000 4,000 کمانے والا آدمی شادی ہوتے ہی 15-20 ہزار کمانے لگتا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ کیسے اتنی تیزی سے تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تبدیلی؟ آپ بتاؤ۔ شادی ہوتے ہی تبدیلی آتی ہے، اور جیسے ہی اولاد آتی ہے پھر اور تبدیلی آتی ہے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت سے تمہیں رزق دے رہا ہے، ان پر خرچ کرنے کے لیے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ گھر کے اندر اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے غیر مسلموں کو لانے سے بچیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ گھر کے اندر اگر آپ جیسے ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، ذرا بچی بڑی ہے یا لڑکے بڑے ہیں، ایسا ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھوٹے بچے ہیں تو چلے گا، لیکن وہ نقصان کس کے لیے ہے؟ بچوں کو ٹارگٹ نہ کر کے ہو سکتا ہے دوسرے کو ٹارگٹ کریں۔ ہم لوگ کیا ہے، پردہ تو اتنا ہوتا نہیں ہے، پردہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ پردہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اب پردہ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے گھر کی جو بڑی لڑکیاں اور عورتیں ہیں، وہ اگر بار بار بیچ میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو فرسٹ میٹنگ، سیکنڈ میٹنگ، تھرڈ میٹنگ، ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن دھیرے دھیرے بات چیت ہوگی، بات چیت ہوتے ہوتے، بات چیت بڑھتے بڑھتے پھر ایسی نوبت آ جائے گی کہ وہ ٹیوشن ایک بہانہ بن جائے گا ہمارے گھر کے اندر جو لڑکی ہے یا عورت ہے اس کو پھنسانے کا۔ صاف بات میں بول رہا ہوں، ایک دم واضح، جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا معاشرے میں، وہی الفاظ بول رہا ہوں، پھنسانے کا۔ اس لیے اس کا بھی خیال کیجیے۔